حق تعالیٰ کی محبت اپنے بندوں سے یہ چاہتی ہے کہ بندے کی توجہ اور محویت ذات حق کے لیے خاص ہو جائے، بندہ صرف اللہ کا ہو کر رہ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہے کہ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا بولنا، اس کا خاموش ہو جانا، اس کا کھانا پینا، اس کے شادی بیاہ، جو کچھ بھی وہ کرے وہ خدا کے لیے کرے۔ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ کہہ دیجئے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ کے ذریعے سے امت کو تعلیم ہو جائے، کیا ان صلاتی میری نمازیں، و نسکی میری قربانیاں، و محیایا اور میری پوری زندگانی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین سب خدا کے لیے، زندہ ہوں تو بھی خدا کے لیے اور مرتا ہوں تو بھی خدا کے لیے۔ وہ خدا لا شریک لہو جس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وبذالک امرت، اور مجھے اسی چیز کا حکم مل چکا ہے، وانا اول المسلمین، سب سے پہلے اس حکم کے آگے میں اپنی گردن کو جھکانے والا ہوں۔ تو عزیز محترم، تو معلوم ہوا کہ مومن کی ہر حرکت و سکون اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ بہرحال عزیزان محترم، حضرت سمنون ایک عاشق تھے خدا کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کی محبت اختیار کریں، جو دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کی محبت اختیار کریں، تو وہی لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن اس حدیث کے مطابق کہ المرء مع من احبہ، کہ قیامت کے دن ہر شخص اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اس کی محبت تھی دنیا کے اندر۔ اگر نیک لوگوں سے محبت تھی تو قیامت میں انہی کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر برے لوگوں سے محبت تھی تو قیامت میں انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اب پسند کرے ہر شخص کہ وہ قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے، حشر ہونا چاہتا ہے۔ بہرحال عزیز محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف الفاظ میں ہمیں واضح کر کے بتلا دیا کہ تم نے اگر عبادتیں کی ہیں، تم نے اگر بندگیاں کی ہیں، تم نے اگر نیکیاں کی ہیں تو یہ تمہارے اپنے لیے ذخیرہ ہیں، مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، البتہ یہ میرا کرم ہے کہ تم نے تھوڑا کیا اور میں نے بہت دے دیا تم کو۔ جانتے ہیں کہ روزے کی جزا کیا ہے؟ روزے کی جزا معلوم ہے کہ کیا ہے؟ کیا انعام ملتا ہے روزے دار کو؟ پہلا انعام جو آج صبح عید کی نماز سے فارغ ہو کر آپ جو عیدگاہ سے واپس نکلے ہیں، پہلا انعام جو آپ کو ملا ہے یہی کہ ارجعوا فقد غفرت لکم، یہ پہلا انعام تمہیں ملا۔ ارجعوا فقد غفرت لکم، اپنے گھروں کو وہ واپس لوٹ کے چلے جاؤ اور اس خوشخبری کو اپنے ساتھ لیتے جاؤ کہ ہم نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور فرماتے ہیں یہ تو دنیا میں ہوا، اور آخرت میں سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ روزے دار کے روزے کا ثواب ہم نے فرشتوں سے کہہ دیا ہے کہ تم مت لکھو، روزے دار کے ثواب کو تم مت لکھو، باقی جتنی عبادتیں وہ کرتا ہے اس کے ثواب لکھتے جاؤ، نماز کے ثواب، زکوٰۃ و صدقات و خیرات کا ثواب یہ لکھتے جاؤ، حج بیت اللہ کا ثواب لکھتے جاؤ، لیکن جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے ثواب کو چھوڑ دو۔ فَإِنَّهُ لِي،
اس لیے کہ روزہ صرف میرے لیے رکھا جاتا ہے. یہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریا نہیں ہوتا، جس میں نمائش نہیں ہوتا، جس میں دکھاوا نہیں ہوتا. نماز میں ریا ہو سکتا ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، حج میں ریا ہو سکتا ہے، زکوٰۃ و خیرات میں ریا ہو سکتا ہے، مگر روزے میں نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھنا چاہے، دنیا والوں کے سامنے اپنے منہ کو سوکھا رکھے اور گھر میں جا کر کے خوب کھائے پیے موج کرے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن وہ تنہائی میں بھی بیچارہ پیاس سے مر رہا ہے، ایک قطرہ پانی کا نہیں پیتا. کس چیز نے اس کو روکا ہے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں، تنہا ہے، کمرے کے اندر بیٹھا ہے، ساری چیزیں موجود ہیں. وہ اگر چاہے تو کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اور باہر نکل کے کہے میں روزے سے ہوں، ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ نہیں کھاتا. کیوں نہیں کھاتا؟ اس لیے کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے، اللہ کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے. یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریا نہیں. اسی لیے فرماتے ہیں الا الصوم، ساری عبادتوں کا ثواب اے فرشتوں تم لکھو، الا الصوم، مگر روزے کا ثواب مت لکھنا. فإنه لی، اس لیے کہ وہ صرف میرے لیے رکھا گیا ہے. وأنا أجزي به، اور قیامت کے دن اس روزے کا ثواب میں خود اپنے ہاتھوں سے روزے دار کو دوں گا. بہت بڑا ثواب ہوگا نا، تبھی تو اپنے ہاتھ سے دیں گے. معمولی ہو نا، کوئی چھوٹا موٹا انعام ہوگا تو کہیں گے بھائی چلو ڈپٹی کمشنر صاحب تقسیم کریں گے یہ انعام. اس سے زیادہ بڑا انعام ہوگا تو کمشنر صاحب تقسیم کریں گے. اس سے بڑا انعام ہوگا تو بھائی گورنر صاحب تقسیم کریں گے. اس سے زیادہ بڑا انعام ہوگا تو وزیر اعظم صاحب دے دیں گے، صدر صاحب دے دیں گے. تو معلوم ہوا کہ اللہ میاں فرشتوں کو کہہ دیا تم چھوڑ دو اس کو، ہم پہ چھوڑ دو، ہم خود اپنے ہاتھوں سے یہ انعام اس کو دے دیں گے. تو وہ انعام ہوگا نا، وہ انعام ہوگا. اور ایک دوسری روایت میں اس حدیث کو اس طرح پڑھا گیا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ. پہلا یہ ہے کہ انا اجزی بھی، میں جزا اس کی دوں گا، اور دوسرا یہ ہے کہ انا اجزا بھی، اس نے میرے لیے روزہ رکھا ہے اور اس کا ثواب میں خود ہوں. بتاؤ، حد ہو گئی نا، انتہا ہو گئی. کیا کرم ہے خداوند ذوالجلال کا. میرے محترم بزرگوں، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، عبادتیں کی، اور لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ رمضان آیا ہے، خدا جانے یہ 30 روزے کب پورے ہو جائیں. پہاڑ نظر آتا تھا، چلے گیا، مسافر آیا اور چلا گیا. لوگوں نے اپنے دامن کو بھر لیا اللہ کی مغفرت سے. اور ایک چیز اور سناؤں آپ کو کہ اس مہینے کے اندر، شوال کے مہینے میں، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے 6 روزے رکھے، شوال کے مہینے میں جس نے 6 روزے رکھے، تو ایسا سمجھ لو کہ رمضان کا پورا مہینہ رکھ دیا اور شوال میں 6 روزے رکھ دیے. تو فرماتے ہیں ایسا سمجھ لو کہ سارے سال میں اس نے روزہ رکھا، پورا سال وہ روزے دار رہا. اور یہ 6 روزے، آج تو عید ہے، کل سے شروع ہوں گے. اسی مہینے میں 6 روزے رکھنے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ متواتر ہوں، پورے 6، 1 2 3 4 5 6 نہیں، متواتر ہونا بھی ضروری نہیں. ایک کل رکھ لیا، 2 دن کے بعد ایک اور رکھ لیا، 3 دن کے بعد ایک اور رکھ لیا. اسی شوال کے مہینے میں 6 روزے پورے کرنے. 6 یہ ہو گئے، 30 آپ نے رمضان کے رکھے. اگر کچھ نہ ثواب نہ ملے تو کم از کم 1 کے 10 تو ملیں، 1 کے 10 تو یہ ہوئے اپنے 30 روزوں کے 300 ملے، اور باقی 6 روزوں کے 60 ملے، تو کل ہو گئے 360. اور سال کے دن بھی ہوتے ہیں 360. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم 360 دن روزے سے رہے، سال کا ثواب مل گیا. کام تھوڑا کرو، ثواب زیادہ ملے گا. یہ اس کی کرم ہے، اس کا دین ہے. میرے محترم بزرگوں،
اب جو دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں عطا کی ہے، بخشش کی، مغفرت کی، اب اس کی حفاظت کریں۔ اب اس کی حفاظت ہمارے ذمہ لازم ہے۔ جو نعمت ملی ہے اب اس کو سنبھالنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو گنوا دے، کیونکہ شیطان آزاد ہو چکا ہے۔ پورے مہینے بھر جیل میں تھا وہ، اب جیل سے نکلنے کے بعد وہ دیکھ رہا ہے کہ پوری امت کی بخشش ہو گئی ہے، بھائی یہ تو سب جنتی بن گئے۔ وہ خاک اپنے سر پہ ڈال کے رو رو کے جا رہا ہے کہ بھائی یہ تو سب جنتی ہو گئے، میرے لیے تو کوئی نہیں بچا۔ تو اب یہ کیا کرے گا؟ یہ دوڑے گا اور پھرے گا، جو پونجی اور سرمایہ خدا کی طرف سے تمہیں ملی ہے اس کو لوٹنے کی کوشش کرے گا، اس کو غارت کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی معصیت کے راستے پہ لوگوں کو ڈالے گا، گناہوں کے راستے پہ لوگوں کو ڈالے گا، کہے گا بھائی عید کا دن ہے چلو کچھ جوا کھیلیں، عید کا دن ہے چلو کچھ گناہ کے کام کریں۔ تو عید کا دن گناہ کے لیے نہیں ہوتا ہے، ثواب کے لیے ہوتا ہے۔ عزیز محترم، ملنے ملانے کا دن ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا دن ہے، ایک دوسرے سے محبت بڑھانے کا دن ہے۔ عید کا مطلب یہ ہوتا ہے، گناہ کرنے کا دن نہیں ہے۔ اسی لیے دولت تو خدا نے دے دی، اب اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے تو اس کی حفاظت کرو۔ نماز پڑھ رہے ہو تو اسے مت چھوڑنا، یہ نہیں کہ بس لپیٹ کے رکھ دیا کہ خدا حافظ اگلے رمضان ملاقات ہوگی، یہ مت کہنا کہ اے نماز اب خدا حافظ الوداع، پڑھتے رہے تم کو پورے مہینے میں، اب خدا حافظ اگلے رمضان ملاقات ہوگی، یہ مت کرنا، اب پڑھتے رہو، کیونکہ ایک چیز ایک راستے پہ تم جب پڑھ چکے ہو، جا رہے ہو، اب تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، مت رکو، چلے جاؤ اس راستے پر، ساری باتیں آسان ہو جائیں گی۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اوامر پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی منہیات سے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اب جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ جلدی سے پڑھ لیں۔